اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان کے ان آخری دنوں میں خاص طور پر میں نے نماز اور وضو کے حوالے سے بہت ساری احادیث کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ نماز اسلام کی بنیاد ہے. الصلاۃ و عماد الدین ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اور اگر ستون کسی جگہ سے ہٹ جائے تو ساری کی ساری عمارت گر جاتی ہے. اسی طرح اگر کسی انسان کی زندگی میں بہت ہی بدبخت انسان ہوگا جس کی زندگی میں نماز نہ رہے، تو نماز نہ رہے تو اس کا سارا دین ختم ہو جاتا ہے. اور نماز کے لیے وضو کو صحیح طور پر کرنا یہ بہت اہم بات ہے. بعض اوقات نوجوان یا بچوں کو دیکھا جاتا ہے، یا بعض اوقات لوگ ذرا جلدی میں ہوتے ہیں، کوئی مسجد میں نماز کھڑی ہے، ہم نے جلدی سے شامل ہونا ہے، تو وضو کا حق ادا نہیں ہوتا. تو وضو کا حق کیا ہے، اور کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ کس طرح تعہد کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہر شخص کو وضو کرنا چاہیے، اس سلسلے میں چند ارشادات میں بیان کرتا ہوں. یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت مسلم کتاب الصلاۃ، کتاب و طہارہ، باب و خروج الخطایا ما ماء الوضوء سے لی گئی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اور مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا منہ دھوتا ہے تو پانی، یا فرمایا کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کی وہ تمام بدیاں دھل جاتی ہیں جن کا ارتکاب اس کی آنکھوں نے کیا ہو. دیکھیں، ایک بڑا گہرا فکرہ ہے. بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں جن کا ارتکاب آنکھ سے کیا جاتا ہے. بد نظری ہے، اور بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جہاں آنکھ کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو بدیاں ہیں وہ دھل جاتی ہیں اس ذریعے سے کہ وضو کی پاک نیت کر کے کوئی انسان پاکیزہ پانی سے جب وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو یہ اس کے سارے چہرے کو پاک اور صاف کرنے والی بات ہے. اس حدیث میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جو شخص مومن وضو کرتا ہے، اپنا منہ دھوتا ہے، تو پانی یا پانی کے آخری قطرات سے اس کی وہ تمام بدیاں دھل جاتی ہیں جن کا ارتکاب اس کی آنکھوں نے کیا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھر جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو پانی، یا فرمایا کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کی وہ تمام غلطیاں دھل جاتی ہیں جو اس کے دونوں ہاتھوں نے کی ہیں. یہاں یہ قابل غور بات ہے کہ صحابہ کرام کس باریکی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھتے تھے، کس توجہ سے سنتے تھے، اور کس اہتمام سے بیان کرتے تھے. کہیں پانی کا لفظ ہے اور فرمایا کہ یا آپ نے پانی کا لفظ لیا یا پانی کے آخری قطرات کا ذکر کیا. تو یہ احتیاط ہے جس سے کے ساتھ آپ نے یہ روایات کی ہیں. اور حدیث کا مضمون چلتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے. تو خلاصہ اس بات کا یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی انسان پاک پانی لے کے اپنے ہاتھ دھوتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، ہاتھ چہرہ دھوتا ہے، آنکھوں کی برائیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، اور پھر باقی مکمل وضو کرتا ہے، تو جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے آخر میں، تو اس کی وہ تمام غلطیاں پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتی ہیں جس کا اس کے پاؤں نے ارتکاب کیا ہو، یہاں تک کہ وہ تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے. تو بڑی توجہ سے یاد رکھنے والی بات ہے کہ وضو کرنے میں بڑی تیزی نہیں دکھانی چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے.
یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وضو چلو 1-1.5 منٹ میں کیا، جلدی جلدی چھینٹے ڈالے اور ختم ہو گیا، بلکہ وضو کرنا اور اس کا اہتمام کرنا ایک ایسی نیکی ہے جس سے وہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دھل جاتے ہیں اور معاف کر دیے جاتے ہیں، جن کا تعلق انسان کے ہاتھوں سے ہے، انسان کی آنکھوں سے ہے، اس کی زبان سے ہے، پھر اس کے ہاتھوں کونیوں تک ہاتھ دھوئے جاتے ہیں جس کا تعلق اس کے پاؤں سے ہے۔ تو سارے ہر قسم کے گناہ معاف کرنے کے لیے، اس کی صفائی کے لیے انسان کو پوری طرح وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دوسری حدیث میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کرنے کا کچھ مضمون پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہر عضو کو جس کو دھونا ضروری ہے اچھی طرح دھویا جائے، جلدی نہ کی جائے اور وضو کرنے کا حق ادا کیا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اس کے قصور اس کے جسم سے یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے اندر سے بھی نکل جاتے ہیں۔ دیکھیں کس صراحت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی خوبیاں بیان کی ہیں کہ نہ صرف ظاہری طور پر باہر کی طرف سے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ صاف ہو گئے، پھر آنکھوں کے گناہ بھی دھل گئے، لیکن اس سے بھی زیادہ تفصیل میں جاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس کے قصور یہ اس کے جسم سے یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے اندر سے بھی نکل جاتے ہیں۔ کتنی برکت ہے صحیح طور پر وضو کرنے میں، اور کتنا ضروری ہے کہ ہم وضو کے پورے تقاضے پوری طرح سامنے رکھتے ہوئے پورے اہتمام کے ساتھ وضو کیا کریں۔ تو یہ صفائی ہے جو ظاہری بھی ہے اور باطنی اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں، اور ان کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمائی۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا کچھ احوال اس میں بیان کیا گیا ہے، اور آپ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو پہلے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر دونوں ہاتھ دھوتے، پھر طہارت کرتے، پھر وضو کرتے، اور اس کے بعد کچھ پانی سر پر ڈالتے اور اپنی انگلیاں بالوں میں پھیرتے تاکہ ان کی جڑیں بھیگ جائیں۔ جب سمجھتے کہ بال ٹھیک ہو گئے ہیں تو 3 چلو پانی سر پر ڈالتے، اور اس کے بعد سارے جسم پر پانی ڈالتے اور آخر میں پاؤں دھوتے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا احوال ہے، اور فرمایا کہ کس طرح سارے جسم کے اعضاء کو تھوڑا تھوڑا کرتے ترتیب سے دھوتے، اور پھر آخر میں سارے جسم پر پانی ڈال لیتے، اور پھر سب سے آخر میں پاؤں کو دھوتے تھے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ پاؤں کا دھونا آخر میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے بعد انسان پھر جس جگہ پر بھی ہو اس جگہ سے نکل آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا بوٹ یا موزے پہن کر وضو کو مکمل کیا جاتا ہے۔ تو آخر میں پاؤں کا دھونا ہے، اور اس کے بارے میں بھی باقی احادیث میں بڑی تفصیل آئی ہے کہ انسان کو یہ سارے کام کرتے ہوئے، یعنی وضو کے سارے ایک ایک بات کو پورا کرتے ہوئے پورے اہتمام سے وضو کا پورا مکمل حق دینا ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ بات دراصل یہ یاد رکھنے والی ہے کہ نماز پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے، اور اس کے لیے طہارت ضروری ہے، اور اس کے لیے وضو رکھا گیا ہے، اور وضو کرنا پورے اہتمام کے ساتھ لازم ہے، ورنہ اگر جلدی جلدی انسان 2 چھینٹیں ادھر ڈالے کچھ ادھر ڈالے اور کہے جی میرا وضو ہو گیا، اور بعض اوقات کہتے ہیں جی نماز ہو رہی ہے تو جلدی کریں، تو نماز ہو رہی ہے تو پہلے آنا چاہیے تاکہ آرام سے انسان وضو کر سکے۔ لیکن یہ تو بات کسی طرح بھی درست نہیں کہ نماز میں شامل ہونے کے لیے وضو کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا جائے، اور جیسے گلے سے اتارتے ہوئے کہ جلدی جلدی ہاتھ پاؤں ہلائے جلائے اور بس دوڑ کر مسجد میں آ کے نماز میں شامل ہو گئے۔ نماز کے لیے آنے کا ایک ادب بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تیزی سے دوڑ کر چل کے آنا، نماز میں شامل ہونا،
یہ بات درست نہیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں وضو کی، تو وضو کو پورے اہتمام سے کرنا بڑا لازم ہے۔ وضو مکمل ہوگا تو نماز بھی پھر مکمل ہوگی، اور نماز مکمل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس آدمی کے سارے گناہ اور ساری کمزوریاں دور کر دے گا۔ تو یہ ایک مکمل طریقے عبادت ہے جو اسلام میں تجویز کیا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ خود صحابہ کے سامنے وضو کر کے دکھایا، اور صحابہ نے اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہمیں یاد رکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔